فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صلوات اللہ. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی ان آیات سے ہمیشہ اس عشرے کی مجالس کا افتتاح ہوتا رہتا ہے، اور جتنے اعلانات کہیے میں مجلس روک کے اجوائی کر دوں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ سوچیے، ہم مجلس شروع کر چکے ہیں، پرچہ پکڑا رہے ہیں. یہ میں اعلان کروں بیٹھ کے ہیں؟ مجلسیں پڑھنا بند کروا دی ہم لوگوں سے آپ لوگ. لائیے، کھڑے ہوئیے، آپ یہاں کھڑے ہوئیے، یہاں کھڑے ہوئیے میرے پاس. آپ کا اعلان ہے نا؟ یہ کس نے دیا آپ کو یہ اعلان کرنے کے لیے؟ کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ باہر کسی نے دیا کہ میں آپ کو دوں ممبر، اور جب بیٹھ جاؤ اور جب خطبہ شروع کر دوں، مجلس شروع کر دوں، تو آپ کس کا اعلان کرائیے گا نا؟ نہیں، غلطی نہیں ہے، مجلس کو برباد کرنے کے لیے آپ لوگ کرتے ہیں، کچھ نہیں. پانچ محرم کل 30 اکتوبر کو دن میں 3 بجے مقام کربلا منشی حسین فضل حسین 3 بجے دن میں آپ یہاں نہ شرکت کیجیے گا، وہاں چلے جائیے گا، یہاں مت شرکت کیجیے گا. اعلان ہے، مقام کربلا منشی فضل حسین، پرانا حیدر گنج چوراہا، مولانا تقی صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے. میں جہاں انجمن معین الرضا آپ کو کسی نے دے دیا، یہاں پڑھ کے سنوا دیجیے. بسم اللہ. خیال کیا کیجیے، صرف مجلس کو خراب کرنا ہے. یہ ہمارا مجمع مخلص مجمع ہم جانتے ہیں، لیکن اب اکثریت اب یہاں مجلسوں میں، معاف فرمائیے گا، سیاستیں زیادہ ہیں اور مجلس کم ہے. صلوات محمد آئے، اور کچھ نہیں ہے. باہر کہیں جاتے ہیں تو ہمیں معلوم دیتا ہے کہ ہاں ہم مجلس پڑھنے آئے ہیں، لیکن لکھنؤ میں افسوس ہوتا ہے. پڑھنا بند کر دینا چاہیے. ہم سب جتنے پرانے بزرگ لوگوں کو مجلس یہاں پڑھنا بند کر دینا چاہیے. شوق ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہاں سیاست لڑاؤ، مجلس نہیں. فلاں نے کیا پڑھ دیا، انہوں نے ایسا پڑھ دیا، ان کی مجلس کو کیسے خراب کرو، ان کے یہاں جا کے کیسے ڈاؤن کرو، یہ کرو. کل بھی سب ہو رہا تھا. میں لکھنؤ کے لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، نہیں ٹھیک ہے یہ سب. بہت بچی کچی عزاداری آپ کی رہ گئی ہے، اور دشمن کی پوری نظریں ہیں. 2 منٹ میں اڑ جائے گی ساری عزاداری، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے.
ہم نے کتنے جتن کیے ہیں اس مجلس کو اور عزاداری کے لیے، یہاں پر 45 سال ہو گئے ہیں. آج آپ کے بعد معاہدہ ہے، بڑی شان سے آپ نے پہلی تاریخ کو جلوس نکالا ہے. کیسے نکال لیا؟ پورا لکھنؤ میں پوچھتا ہوں کیسے نکال لیا آپ نے؟ یہ پہلی کا جو آپ نے زری کا جلوس نکالا تھا، جس نے پوری محنت کی، رات دن لڑائی لڑا اور کیا کیا نہیں کیا، اس کے بعد آج آپ کا یہ معاہدے کے بعد یہ جلوس آپ کے نکلتے ہیں، آپ اسی کے پیچھے لگے رہتے ہو. یہ غلط، وہ صحیح، یہ خراب، وہ صحیح. نہ جاتے آپ زری نکالنے کے جلوس وہاں پر پہلی محرم کا؟ گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ کس بنیاد پر گئے تھے؟ پھر سیاستیں ہیں، پھر سیاستیں ہیں، پھر سیاستیں ہیں. کل رات کو وہاں اس پر سیاست ہو رہی ہے کہ صاحب ماتم اس وقت ہوگا کس وقت ہوگا. ابھی جو حق سے آپ کے بڑے کہتے ہیں اس کو سنو. سب آزاد آ رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بیٹھ کے، کتنے وقت کتنی کتابیں چھان کر تب آپ کے سامنے چند لفظیں آگے پیش کرتا ہوں. آپ کو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. آئے چند لفظیں آپ نے کہ واہ واہ سبحان اللہ نعرہ حیدری، چلے گئے وہاں باہر جا کے کیا پڑھے تھے؟ ابھی کتاب سامنے رکھیے، نکال کر رکھتا ہوں، لاؤ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو لاؤ، اس کتاب کے ایک لفظ میں پوچھتا ہوں، پڑھ کے بتائیں. ہمارے لکھنؤ میں سب عالم ہیں، سب ہم ہی لوگ جاہل ہیں. بس ایک صلوات محمد علیہ محمد کو، سب عالم. کیا کہا جائے؟ ہم کہتے ہیں سڑک پر بیٹھ کے مت سنیے، یہاں یہ نہیں وہاں، اس لیے کہ وہاں تانگا کون سا گزر رہا ہے، رکشا کون سا گزر رہا ہے، بس کون سی گزر رہی ہے، سامنے پولیس والے بیٹھے کیا کر رہے ہیں، بلا سے کیا بات ہو رہی ہے، ذرا سگریٹ کیسے پی لیں، ذرا پانی کیسے پی لیں، ذرا چائے کیسے پی لیں. کل کے بعد لنگر کی بہار شروع ہو جائے گی، وہ بھی دیکھیے گا آپ. ساری قومیں گزر رہی ہوں گی بسوں میں بیٹھی ہوئی، آپ کے لوگوں کے تماشا دیکھ رہے گی. عورتیں مردوں پر، مرد عورتوں پر، ایک ہنگامہ ہے، ہجوم، ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں، پڑا رہے ہیں، وہ اوپر سے کھڑے تاک تاک کے پھینک رہے ہیں. یہ لو تف ہے اس قوم کے اوپر. صلوات محمد آپ نفرت ہو چکے، بالکل برا لگے آپ کو اچھا لگے. میں آپ کے پاس اس لیے نہیں پڑھتا ہوں بیٹھ کے کہ یہاں میں کوئی شہرت چاہتا ہوں یا مجھے کوئی پیسہ ملتا ہے. پیسہ ملنے کے لیے باہر دنیا بہت بڑی ہے. ہم 45 سال باہر پڑھتے، اب تک کروڑوں روپیہ کما چکے ہوتے. چہرے یاد آتے ہیں. انہی مجلسوں میں یہاں منن صاحب بیٹھتے تھے، رونق مجلس. منا بیٹھتے تھے مولائی، رونق مجلس. ابھی چلے گئے ہمارے کیسے کیسے لوگ یہاں، لالو بھائی، یہ سب وہ لوگ تھے اور ہیں. اب یہاں سے قریبی اسی محلے کے اندر قریبی مدت میں یہ ککو صاحب، فلا صاحب، فلا صاحب گئے. ان مجلسوں کی رونق یعنی. اور کتنے تھے ان مجموعوں میں جو بیٹھتے تھے، وہ کس کس کو یاد کروں؟ اب چہرہ نگاہیں ڈھونڈتی ہیں، ان چہروں ڈھونڈتی ہیں. ہم 45 سال میں یہاں کس کس کو دیکھ چکے اور کیا کیا ہے. آپ لوگوں کو خدا سلامت رکھے. میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں تک میری بات جائے اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ قدر کرو ابھی ابھی، اس کے بعد تم کو قدر کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. میں پیشگی کہہ رہا ہوں، قدر کرنے کا موقع نہیں ملے گا. جہاں لکھنؤ جا رہا ہے اور جہاں لکھنؤ کو لے جایا جا رہا ہے. 4 لفظیں رٹ لیں، یاد کر لیں، 2 کتابیں دیکھ لیں. اما ہم نے دیکھا ہے ہندی میں لکھ کے پڑھا جاتا ہے، اردو آتی نہیں ہے. جب اردو نہیں آتی عربی فارسی کیا آئے گی؟ اور یاد رکھو سارا دین و مذہب عربی و فارسی کی کتابوں میں ملے گا. یہ مدرسے یوں ہی نہیں ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہو. آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ قوم کی. کیا قدر ہے؟ یہ ریڑھ کی ہڈی کہلائیں گے، بیک بون. کیا قدر ہے؟ کیا دل لگے آپ سے؟ بس یہ ہے مجمع سامنے کسی کے لیے پڑھتا ہوں، وہ بھی اکثر یہ دل چاہتا ہے آج پڑھ لیا، آپ کل سے نہیں پڑھیں گے. عزیز جانے گا. آئیے ہم اپنے موضوع پر بات کریں. علی اور اسلام. یہ خالی یہ نشانہ نہیں ہے میری گفتگو کا، پہلے سے ذہن میں باتیں ہیں. یہی ہو رہا ہے. نہ بچوں کو بڑوں کا ادب، نہ بڑوں کو بچوں کا خیال.
جس فرش اعضا سے اس قوم کی تہذیب نمایاں ہو کر ساری دنیا کو متاثر کرتی تھی، آج اسی فرش سے جب بھاگ رہے ہو تو تہذیب کیا ملے گی؟ صلوات محمد والے، کیا بھاگ رہے ہو؟ یہ بیٹھے ہیں، یہ کتنی عدالت کی کرسیوں پر بیٹھ چکے ہیں، گورنر کی سیٹ پر بیٹھ چکے ہیں، کتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں ہر سبجیکٹ کی. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ وہاں آئے ہوں اور وہاں کرسی ڈال کے بیٹھ جائیں. پہلی محرم سے جب آئے خاموشی سے یہاں بیٹھ گئے، کیونکہ یہ جانتے ہیں اس فرش پر بیٹھنا ہی شرف ہے. کون ان بچوں کو سکھلائے اور کون بتلائے کہ یہ سیاستوں کا اڈا نہیں ہے یہ مجالس، بلکہ آپ کے لیے دین اور مذہب کی اصلی حقیقی باتیں جاننے کا ذریعہ کا وسیلہ ہے آپ کا. کیونکہ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں لائبریریوں میں جا کے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں چاہیے آپ کو. یاد رکھنا، ماتم سے مجلس نہیں ہے، مجلس سے ماتم ہے. میری بات غلط نہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ماتم سے مجلس نہیں ہے، مجلس سے ماتم ہے. مجلس گئی، ماتم چلے جائیں گے. کربلا کی زندگی سے لے کے اور دربار یزید تک آ کے دیکھ لو، پہلے مجلس ہو رہی ہے. چھٹے امام کی بارگاہوں میں آ کے دیکھ لو، ماتم نہیں ہے، مجلسیں ہیں. انیس و دبیر کی سرزمین، افسوس. کیا سیکھا ہے، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا جان رہے ہیں آپ؟ معاف کیجیے گا میں اگر اس تلخ نوائی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے، روکتا ہوں اپنے اس پورے جذبے کو آپ سب سے معذرت کے ساتھ. دل دکھتا ہے تو کہہ لیتا ہوں، روز نہیں کہتا، کہہ لیا میں نے. جو یہاں مجمع ہمارا ہے یہ مثالی ہے. ان کے نقش قدم پر چلو، بہت کچھ ملے گا. ایک مثال دیتا ہوں میں. تاریخ کا ایک واقعہ بہت پہلے کبھی میں نے پڑھا ہے. جب جناب مختار نے انتقام لینا شروع کیے تو اس وقت ایک شخص لایا گیا، اندھا تھا. پوچھا تو کیا کر رہا تھا کربلا میں؟ کہا کچھ نہیں. کچھ تو کیا ہوگا. نہیں، تیر بھی نہیں چلایا، پتھر بھی نہیں پھینکا، تلوار بھی نہیں چلائی، کچھ نہیں کیا. پھر کیا کر رہا تھا؟ یہ آنکھیں تیری کیوں نہیں ہیں؟ کہا سو رہا تھا، خواب رسول کی زیارت ہوئی. فرمایا اس کی کیا خطا ہے؟ کہا کچھ نہیں، نہ اس نے پتھر چلایا، نہ تیر چلایا، نہ تلوار. وہ ہے مگر دشمنوں کے مجمع میں رہ کے ان کی شان تو بڑھا رہا تھا. ایک سوائی آنکھوں میں پھیر دی گئی. کہتا ہے اب جو آنکھیں کھلی جب سے اندھا ہوں آج تک. مخالفین، جو مخالفین اعضا ہیں، بہت توجہ کرنا. ہمیں کسی قول، فعل، عمل سے مخالفین کی طاقت بڑھنے نہ پائے. صلوات محمد عباس صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس لیے ہماری عزاداری بڑی محنتوں سے. اگر ہم آپ سے بیان کریں گسیاری منڈی کہاں کہاں اکیلے گئے ہیں، جا کے ان کے مجمع میں جا کے بیٹھے ہیں. بڑی بڑی دھمکیاں ہم کو ملی ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اس مجمع سامنے کبھی بیان نہیں کیا ہے. حسین گنج کہاں کہاں اکیلے جا کر باتیں ساری کی ہیں. پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے، اپنے دوستوں کو لے کر گئے، کس کس کو لے کر گئے. سال میٹنگز ہوئی ہیں. تب اس کے بعد جا کے وہ نوبت آئی ہے کہ جہاں سے ہم آگے بڑھے ہیں کچھ. اور آج ہمارے پاس
ہمارا یہ تحفہ عزا، نعمت عزا جس شان میں بھی ہے، اسے ہمیں محنت کر کے، مشقت کر کے اس کی وجاہت کو، شان کو، شوکت کو، قوت کو، طاقت کو بڑھانے والا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں وہاں ٹہل لینے، گھوم لینے سے نہیں ہوگا۔ سینسیئر ہو جاؤ، سنجیدہ ہو جاؤ، توجہ کرو اپنی سزاداری کے اس فرض سے لے کے، اور جب تک ایام عزا ہیں ان کو آگے۔ دشمن سے ہمیں کیا مقابلہ؟ وہ بیچارے کیا جانے کہ علی کون تھے۔ میں نے پہلی مجلس میں کہہ دیا، جو علی بے نہیں جانتے وہ نقطۂ با کیا جانیں گے؟ صلوات محمد علیہ۔ انہیں کیا معلوم یہ جو پرچم ہے یہ کیا ہے؟ جب ہم بیٹھتے تھے نجف اشرف میں تعلیم حاصل کرنے زمانہ تھا، طالب علم تھے تو وہاں حجرے میں بیٹھتے تھے، سامنے گنبد پر جب یہ پرچم لہرا ہوتا تھا تو بڑی تمناؤں سے، بڑی آرزوؤں سے ہم دیکھا کرتے تھے بیٹھے۔ اگر کبھی اکیلے بیٹھے، کیا ممکن ہے کہ سب جگہ تو ہم زری چوم لی، دیوار چوم لی، دروازہ چوم لیا، کبھی اس کو بھی چوم سکتے ہیں؟ مولا نے وہ تمنا بھی سن لی، یہاں موجود ہے۔ تیری وہاں کی تمنا ہم یہاں بھیج دیں گے۔ آپ کے پاس خلوص ہو ادائے امام میں، ہر جذبہ آپ کا قبول کر لیا جاتا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ آئیے علی اور اسلام، اسلام اور علی۔ آج میں ایک ایسے موضوع کی طرف آپ کو لے چلوں گا جو سارے عالم اسلام کے لیے مثالی ہے، اور وہ یہ بتلائے گا کہ اسلام کیا ہے اور علی سے اسلام کو کیوں اور کیسے سیکھو۔ ہم کیوں کہتے ہیں علی اور اسلام؟ اس لیے کہ جو دو مثالیں میں دینے جاؤں گا آج اس مجلس میں، ان دو مثالوں میں سے کوئی ایک بھی مثال کہیں ایک جگہ سے لے آؤ۔ علی اور اسلام کے موضوع میں آج کا موضوع ہمارا، اگر اسی میں سے ایک چیپٹر پیش کرنا ہے، ایک باب پیش کرنا ہے، اس کا عنوان ہے ہجرت۔ قرآن کریم میں ہجرت کی لفظ انہی معانی میں، ہجرت کے معنی میں تقریباً 30 جگہ استعمال ہوئی ہے، اور مختلف معنوں میں عربی کے جو ہجرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے 40 جگہ تقریباً استعمال کیا گیا ہے لفظ ہجرت۔ یہ بھی ایک عجب بات ہے۔ مختلف جگہوں میں نے آپ سے عرض کیا کہ ڈھونڈ کر لاتے ہیں ہم بات۔ تفسیر مجموع البیان میں ہم ایک آیت کی تفصیل دیکھ رہے ہیں، وہاں ہمیں ایک فقرہ ملا، حضور کے زمانے کی پہلی ہجرت جب ہوئی، کس سن میں ہوئی؟ معاذ اللہ حضرات علماء تشریف میں، کس سن میں ہوئی؟ یہ اس مجمع کے لیے عقیدت کا ایک مرکز، ایک پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے۔ پہلی ہجرت حضور کی سن ہجرت سے بعض روایات 8 سال پہلے، بعض روایات 7 سال پہلے۔ 7 سال پہلے حضور کی اصل ہجرت سے پہلے جو ہجرت ہوئی، اس وقت سن ہجرت کا معین نہیں ہوا تھا۔ ہجرت کا سن تو 7 سال بعد، اور وہ بھی اس کے بھی اور بہت بعد۔ میں کسی وقت آپ کے سامنے تاریخ سے محکم طور پر پیش کروں گا کہ یہ سن ہجرت کس طرح معین ہوا۔ لیکن حضور نے جب ہجرت فرمائی 13 سال مکے میں تبلیغ کرنے کے بعد، تو 13 سال میں سے تقریباً 6 سال گزر چکے ہیں، 7 سال باقی ہیں۔ عربی مہینے معین ہیں، سن معین نہیں ہے۔ سن ہجرت بعد میں ہوگا، مگر مہینے نام پہلے سے ہیں۔ تو کون سا مہینہ تھا؟ میری اپنی نظر کے مطابق کون سا مہینہ تھا جس میں پہلی ہجرت، کون سی ہے ابھی بیان کرتا ہوں، پہلی ہجرت کون سا مہینہ تھا؟ رجب۔ ذہن گیا میرے بافہم مجمع کا؟ اسلام کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے جو پہلی بنیادی ہجرت ہے اس کا زمانہ بھی آخر رجب ہے، اور جب اسلام کی بقا کے لیے ایک بڑی ہجرت مدینے سے ہوئی جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی 28 رجب ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔
یہ روایت میں نے اور کہیں نہیں دیکھی، صرف صاحب تفسیر مجموع البیان. یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے اہل فہم بافہم حضرات تشریف فرما ہیں، اور میں کس کا نام لوں، باہر بڑے محقق ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب ڈاکٹر وسیم صاحب قدر کرتے ہیں وہ ان باتوں کی، اور ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جناب جسٹس عباس رضا صاحب، اور تمام محمد مجموعہ سامنے علماء تشریف فرمائے. کون آپ جانتے ہیں کہ تفسیر مجموع البیان میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ تاریخ بیان ہو جائے. ہم نے ڈھونڈا، آپ کے سامنے پیش کر دیا. کتنا وقت صرف ہوا ہوگا، اچھا کیوں ہوا اور کیا ہوا، آئیے اس کو سن لیں جلدی جلدی بات کریں، کیونکہ بہت بات کرنا ہے اور میں آج تھوڑا بہت زیادہ لوں گا. ہوا کیا، جب ہر طرف سے بے پناہ اذیتیں حضور کے چاروں طرف ماننے والوں جاننے والوں، اور بہت جلدی جلدی یہاں سے بات کر رہا ہوں، پہ پریشان کیا گیا، اذیتیں اور مصیبتیں ہیں، تو اس عالم میں حضور نے حکم فرمایا کہ کچھ لوگ یہاں سے ہجرت کریں. پہلے 14 آدمی مرد عورت ملا کر یہاں سے ہجرت کر کے گئے، اس کے بعد اور سب ملا کے کل ٹوٹل تقریباً 83 آدمیوں نے، جن میں بچے شریک نہیں ہیں، جو رحم مادر میں تھے وہ شریک نہیں ہیں، 83 آدمیوں نے مکے کو چھوڑا. ابھی حضرت ابو طالب کی وفات کو 3 سال باقی ہیں. کس دل سے حضرت ابو طالب نے اپنے لائق فرزند حضرت جعفر کو رخصت کیا ہوگا، کیونکہ یہ آج کا سفر نہیں ہے. اگر نقشے پر جغرافیہ کی آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ مکے سے نکل کر جانے والے حبشہ، میں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے ایک مضمون جس میں حضرت جعفر پر میں نے مضمون لکھا، تمام اخبارات میں شائع ہوا، اس میں نے اس کو پیش کیا ہے کہ ذرا کوئی یہ تو مجھے بتلا دے کس راستے سے گئے. اس لیے کئی راستے ہیں، مکے سے جدے جائیں گے کہ مکے سے مدینے وغیرہ ہو کر جائیں گے، آیا وہاں سے سعودی عرب کے خشکی کے راستے سے ہو کے مسقط وغیرہ کے راستے سے جائیں گے، یا کس راستے سے ہوتے عدن وغیرہ کے راستے سے ہو کے آخری سرحد پہ جا کے یمن کی نکلیں گے، وہاں سے کشتیوں پر بیٹھیں گے تو بڑا لمبا سفر ہو جائے گا، پہاڑی چٹانیں سنگلا، یہاں سے وہاں تک صحرا ڈیزرٹ، بہت مشکل ہے. یہ سب اگر میں تفصیلات بیان کروں تو وقت ہی وقت چاہیے ہے. اتنا کہہ دوں کہ اب اس عالم میں جناب جعفر، ایک جملہ میرا ہے تاریخی جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جعفر کا نام ہے کیوں؟ ڈکشنری لغت کے حساب سے جعفر کہتے ہیں بہتی ہوئی نہر کو. خانوادہ رسالت کے علوم کی اور تبلیغات کی یہ وہ نہر تھی جس نے صحراؤں میں راستہ بنایا، سمندروں میں راستہ بنایا، اور حبشہ تک پہنچ کر علم اسلام کو بلند کیا. صلوات محمد علیہ محمد. یہ کہو صلوات محمد علیہ محمد. ہماری روات اور محدثین کی تاریخ میں 134 نام کے جعفر گزرے ہیں. 134 نام کے، ہر ایک راوی ہے ہمارے یہاں. لیکن دیکھیے حضرت جعفر کی عظمت کہ 134 میں جیسے ہی حضرت جعفر کہو 133 نام پردہ غیب میں چلے جائیں گے، ایک ہی نام رہ جائے گا. یہ ہے عظمت جعفر. صلوات محمد علیہ محمد. حضرت جعفر بہت مشابہ ہمارے حضور سے. اور صحیح بخاری کی ایک روایت بیان کر دوں، جس کا دل چاہے صحیح بخاری میں جا کے دیکھ لو. آپ کے بہت بڑے راوی ابو ہریرہ بہت بڑے راوی، ان کی زبان سے یہ ہے کہ ہم تو حضرت جعفر کے دروازے کے سامنے ٹیلے پر پڑے رہتے تھے، جو کھانے کو مل جاتا تھا کھا لیتے تھے. حضرت جعفر کا بچا ہوا کھانا کھانے والے اتنے بڑے راوی بن جائے. صلوات محمد علیہ محمد. وہ روایت نہیں بیان کروں گا، بہت تفصیل، بہت دلچسپ ہے، چھوڑیے. تو ہم حضرت جعفر 83 آدمیوں کو ساتھ لیا، کشتیاں مہیا ہوئی، حبشہ پہنچے.
نجاشی تک گئے، شہنشاہ حبش، جگہ آرام کی معین کی، ابو سفیان سب کو خبر ہوئی، چلے گئے۔ 2 ہجرتیں، یہ پہلی، ابھی دوسری بھی بیان کروں گا۔ یہ پہلی میں کیا ہوا؟ حضرت جعفر چلے گئے، سارے مخالفین مکہ سوتے رہ گئے۔ باپ بہن مجمع میرا ملتفت ہوا؟ کتنا فرق ہے۔ پہلی ہجرت تم سب سوتے رہ گئے، جعفر نکل گئے۔ دوسری ہجرت وہ ہے جس میں آقا بستر پر سوتا رہ گیا۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ دوسری ہجرت وہ ہے جہاں علی بستر پر سوئیں گے، تم جاگو گے، پھر بھی اندھے ہو کر رہ جاؤ گے، یوں ہی نکل جائے گا جانے والا۔ صلوات محمد علیہ محمد نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہمارے قبضے سے نکل گئے۔ فوراً انتظام کیا گیا، 2 آدمی، عمرو ابن العاص، بڑا نام ہے تاریخ میں، ذرا چھوٹا سا یہاں پر عمرو ابن العاص، یہاں پر میں تفسیر مجموع البیانی سے چھوٹا سا جملہ نقل کر دوں، بڑا دلچسپ ہے، اشارتاً کہوں گا، تہذیب منبر۔ عمرو ابن العاص، عمارہ ابن الولید، ایک نام اور بھی ہے، یہ 2، عمارہ جوان ہیں، عمرو ابن العاص کو سن زیادہ ہے۔ کشتی پر عمرو اپنے عیال کے ساتھ بیٹھا، ابو سفیان نے بڑے تحفے ساتھ کیے، تحفے پہنچاؤ، شاید نجاشی تحفوں کے بل پر قابو میں آ جائے۔ سمندر میں، دریا میں، کشتی میں عمرو ابن العاص سے عمارہ نے ان کے عیال کی طرف نظر ڈالتے ہوئے کچھ بات کہی، وہ نہیں کہوں گا۔ ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اسے بڑے کس کے ڈانٹ دیا، اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے ان کو ڈال کے دریا میں پھینک دیا۔ کسی طرح بچ کے نکلے، آگے کشتی میں بیٹھے رہے، اب منہ پھلائے ہوئے بات نہیں کرتے، دونوں سفر ساتھ ہو رہا ہے، لڑائی آپس کی۔ یہ ہے تہذیب۔ عجیب بات ہے، اما تم 2 ہی تھے اور ذرا سے تمہارے گھر والے تھے تو جھگڑا ہو گیا، اور جناب جعفر 83 کو لے کر گئے، کتنی عورتیں بچے، کوئی ایک لفظ سننے میں نہیں آیا۔ صلوات محمد علیہ محمد پر۔ یہ ہے تہذیب، اس خانوادے کی تہذیب، متاسفانہ۔ اگر میں انہی باتوں کو بہت دیر بیان کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، جلدی کوشش کرتا ہوں۔ آگے گئے، پہنچے، یہ لوگ بھی اپنے تحفے تحائف سے آئے، نجاشی کو پیش کیے، اور جلدی سن لیں آپ، جلدی یہ تحفے تحائف پیش کر کے انہوں نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے یہاں کچھ لوگ ہمارے یہاں سے چلے آئے ہیں، انہوں نے ہمارے دین کو کہا برا کہا ہے، معبودوں کو برا کہا ہے، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ اس نے فوراً بلوایا حضرت جعفر کو، جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا سنیے کیا کہتے ہیں۔ اب خیال کیجئے، حبشہ دربار بادشاہ کا، یہ آئے ہوئے ہیں تحفے تحائف دے کے، بڑے مغرورانہ انداز میں بیٹھے، ہم تو واپس لے کے جائیں گے، ان سب کو واپس لے کے جائیں گے۔ اچھا، اپنے اکیلے کے دم پر تو امید نہیں کرتے تھے، یہی سمجھتے تھے جس کی آئے وہ بادشاہ متاثر ہو جائے گا، فوج ساتھ میں کر دے گا، ان کو قیدی بنا کے دے دے گا، ہم لے جائیں گے۔ یہی سب ہو گیا نا ذہن میں، ورنہ اور کہاں سے ہمت کر لیتے؟ حضرت جعفر کے سامنے کسی کی ہمت ہوتی؟ میرا مجمع سمجھ سکتا ہے، حضرت جعفر کے سامنے اور کسی کی ہمت ہو جائے۔ آپ نے اتنا پوچھا، اے بادشاہ ان سے یہ پوچھو کیا ہم ان کے غلام ہیں جو لینے آ گئے ہیں؟ کہا نہیں، بڑے آزاد، بڑے شریف، بڑے اچھے۔ کہ تو پھر یہ پوچھو کیا ہم نے ان کا کوئی مال غصب کر لیا، چھین لیا، ان کا کوئی حق ہم پر باقی ہے جس کو ہم نے نہیں دیا وہ چلے آئے؟ کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ کہا تو پھر یہ پوچھو کیا ہماری گردن پہ ان کے کسی کا قصاص ہے، ہم کسی کو بے گناہ کو قتل کر کے آ گئے؟ جو یہ میں نے 3 جملے حضرت جعفر کی گفتگو کے اس لیے نقل کیے کہ حضرت جعفر مکہ چھوڑ کر حبش گئے۔ اب یہ سب پہنچے،
پہنچنے کے بعد جو انہوں نے کہا وہ آپ نے سن لیا. حضرت جعفر نے کیا کہا؟ کیا غلام؟ کیا ان کا مال چھین کر آ گئے؟ کیا کسی بے گناہ کو قتل کر کے آ گئے؟ بھائی اسی سے پہچان لو جب مسلمان اپنے گھر سے نکل کر تبلیغی انداز میں کہیں جاتا ہے تو اس پر یہ کوئی دھبا نہیں ہوتا، یہ کوئی الزام نہیں ہوتا ہے. حضرت جعفر کے 3 جملے نہیں ہیں بلکہ اسلام کے پوری فلسفی کو پیش کر رہے ہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو نہ بے گناہ کو قتل کرتا ہے، نہ کسی کا حق چھینتا ہے اور نہ کسی کا غلام بنتا ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. نہیں ایسا تو نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کو برا کہا، ہمارے یہاں تفرقہ ڈال دیا، ہماری جماعتوں کو منتشر کر دیا، ان کو ہمارے حوالے کر دو. اور اگر یہ سب یہ باتیں کر رہے ہیں میں تو ان سے پوچھو ایسا. تو انہوں نے کہا بھائی بادشاہ سن لو بات کیا ہے. ایسا ہے کہ ہمارے یہاں ایک نبی مبعوث ہوا ہے اور اس نے ہمیں کچھ باتیں بتلائی ہیں، اچھی باتیں بتلائی ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، شرک اختیار نہ کرو، بدکاری نہ کرو، برائی نہ کرو، خون کا استعمال نہ کرو، مردار کا استعمال نہ کرو، رشوت نہ لو. یہ ساری ہمیں باتیں بتلائی ہیں. تو اس نے کہا یہی باتیں تو حضرت عیسیٰ بھی بتلاتے تھے. اب تو انہوں نے دیکھا رنگ بدل رہا ہے، یہ تو انہی کے ساتھ ہوا جا رہا ہے. تو کہنے جلدی سے گھبرا کر ایسا کہو کہ اس کو جوش آ جائے، غصہ آ جائے. اے بادشاہ سے یہ تو پوچھو کہ یہ لوگ تمہارے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس نے پلٹ کر کیا آپ کو اپنے نبی کا کوئی کلام ایسا یاد ہے جو ہمارے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہو؟ حضرت جعفر. اب میرا مجمع اندازہ کر سکتا ہے بنی ہاشم کی ممتاز فرد. جس لہجے میں آپ نے قرآن پڑھا اس کی گواہی کے لیے میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، اور اس آیت کا پتہ بہت آسان ہے. جو نوجوان چاہے گھر جائے، قرآن اٹھائے، 7واں پارہ کھولے، پہلی آیت پڑھے اور دنیا کے کسی بھی مفسر کی تفسیر میں جا کر دیکھ لے کیا لکھا ہے، فوراً بات سامنے آ جائے گی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. قرآن نے کیا کہا؟ اگر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سن رہے ہیں اس بات کو جو رسول پر نازل ہوئی، تو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے، چونکہ انہوں نے حق میں سے کچھ پہچانا اور یہ کہا پالنے والے ہم ایمان لے آئے، ہمارا نام بھی ان کے گواہوں میں لکھ لے. تاریخ نے کیا لکھا؟ جس وقت حضرت جعفر نے اپنے بنی ہاشم کے فصاحت و بلاغت سے بھرے ہوئے لہجے میں قرآن شروع کیا اس کے کہنے پر، تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. ہمارے یہاں اس سورہ مریم کی آج بھی ایک اتنا احترام ہے کہ گھروں میں اگر بیویوں کے یہاں زچگی کی زحمت ہو تو اس وقت میں گھروں میں لوگ اس کو تلاوت کرتے ہیں. اس کے ختم ہونے سے پہلے مشکل آسان ہو جاتی ہے. یہ ہے سورہ مریم اور یہ ہمارا عقیدہ. وہاں کیا ہے کہ سورہ مریم کی تلاوت کرتے کرتے جب یہاں تک پہنچے، حُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تساقط علیک رطبا جنیا. اے سابق کی ساری باتیں، حضرت مریم پریشان ہیں، یہ کیا ہوگا، یہ خبر ملی، یہ حمل ہوگا، یہ ہو گیا، اب میں کیا کروں، دنیا کے سامنے کیا جواب دوں گی. ایک کونے میں گوشے میں جا کر بیٹھ گئی، کیا کروں، بہت اداس ہیں، بہت پریشان ہیں، پالنے والے کیسے میرے یہاں بچہ ہوگا جبکہ میں لم یفسسنی بشر، مجھے تو کسی کے قریب. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. اب اس عالم میں حمل کا احساس، جا کے کونے اور گوشے میں بیٹھ گئی. وہاں افسردہ ہیں کہ آیا کوئی ملک، اس نے آ کر کہا ابھی یہاں چشمہ تمہاری جاری ہوگا، ذرا اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر ہلاؤ، دیکھو تمہارے سامنے تازہ تازہ رطب ابھی جم کر سامنے گرنا شروع ہو جائیں گے. یہ ساری پہچانے جب جناب جعفر بیان کرتے جا رہے ہیں، سنتا جا رہا ہے. وہ سنتے سنتے ایک مرتبہ نجاشی کیا کہتا ہے،
یہی حق ہے، یہی حق ہے. آنکھوں میں آنسو بہ رہے. میں یہاں کہوں گا قرآن کی اس آیت پر غور کرو، کیا لفظ ہے؟ لما سمعوا، جب ان سب نے سنا. ترا، دیکھو گے تم، اعینہم، لما سمعوا ما انزل الی الرسول، جو رسول پر نازل ہو، ترا اعینہم، تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے. آپ نے محسوس کیا کیا ہے؟ واحد کا صیغہ نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے اکیلا نجاشی نہیں بلکہ اس کے دربار میں جتنے تھے سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، سب پکار کر کہہ رہے تھے ہم نے حق کو پہچانا. اب تو پہچانو کہ نصارہ کا دربار ہے، باہر کی جگہ ہے، غیر ملک ہے. ایک جعفر کھڑے ہو کے صرف تلاوت قرآن کرتے ہیں، اثر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ابھی عرض کروں گا. یہ نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں سے آنسو جو بہ رہے ہیں میدان جنگ میں، کھچی ہوئی تلواروں کے سامنے، برستے ہوئے تیروں کے سامنے نہیں. یہی پہچان لو اسلام اپنی حقیقت کو منوانے کے لیے نہ کسی تلوار کا محتاج ہے، نہ کسی نیزے کا محتاج ہے، نہ کسی لشکر کا محتاج ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. حضرت جعفر نے مخالف کے دربار میں رہ کر اس حقیقت کو پیش کر کے بتلایا ابھی تک مکے سے باہر کوئی لشکر نہیں گیا ہے، کوئی فوج نہیں گئی ہے، کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، کوئی خون نہیں بہا ہے. مگر یہ تو دیکھو کہ پہلی بار اسلام کی آواز باہر کیسے قبول ہوئی؟ تلواروں سے یا قرآنی آیات سے؟ جب قرآن کا اثر جعفر کی زبان پر اتنا ہو تو جس کے لیے کہا جائے نہ وہ قرآن سے الگ نہ قرآن اس سے الگ. اگر جعفر کی زبان پر اتنا قرآن اثر کرے تو جو خود قرآن ناطق ہو اس کی زبان پر کیا اثر کرے گا؟ صلوات محمد وآل محمد پر. آنے والوں کو، میں بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، آنے والوں کو واپس کیا نجاشی نے کہہ کر، بلکہ ایک کے منہ پر تماچا بھی مارا. اب چلے ہی جاؤ. سب مایوس چلے گئے. رجع خائبین، دونوں کے دونوں بڑے مایوس چلے گئے. ابن الوردی جیسے مورخ نے یہاں پر لکھا نجاشی کے لیے وَأَسْلَمَ عَلَى يَدِ جعفر ابن ابی طالب فی الہجرت الیہ. جملہ نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے ابن الوردی کا. وَأَسْلَمَ عَلَى يَدِ جعفر. ہمارے نہیں لکھ دیتے؟ میرا بافہ مجمع ملتفت نہیں ہوا، یہ نہیں لکھ رہا ہے ابن الوردی. یہ وَأَسْلَمَ عَلَى يَدِ جعفر جب اتنی بڑی خوبی بیان کر رہا ہے تو اب کیا لکھتا ہے؟ وَأَسْلَمَ عَلَى يَدِ جعفر ابن ابی طالب. اسی سے پہچان لو ہر موقع پر یہ ابن ابی طالب، ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، عقیل ابن ابی طالب. صلوات محمد علیہ وسلم. سات سال 14 سال 7 سال قبل ہجرت، 7 سال بعد ہجرت، حضور کی ہجرت کے بعد 14 سال حضرت جعفر گزرنے کے بعد واپس آئے. حضور اپنی ہجرت سے صرف 8 سال کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن حضرت جعفر 14 سال کے بعد پلٹے. کب پلٹے آگے کی کسی مجلس میں اس کی تفصیل تو بیان ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ میں نے کچھ وعدہ کیا ہے اپنے بعض بچوں سے اور اس کے حساب سے عرض کروں گا اس مجمع کے سامنے، لیکن اشارتاً کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے آگے کیا بیان ہوگا.
حضرت جعفر جب پلٹے تو تاریخ نے لکھا اس وقت آئے جب جنگ خیبر فتح ہوئی. تو رسول نے دیکھا ایک بھائی خیبر فتح کر کے آ رہا ہے, دوسرا بھائی حبشہ فتح کر کے آ رہا ہے. رسول کا جملہ سنو, میں نہیں سمجھ پا رہا کہ کس پر زیادہ خوشی محسوس کروں. بیا یہ ہونا اثر رو میں کس پر زیادہ خوشی محسوس کروں, بے فتح خیبر ام بے قدوم جعفر. آیا خیبر کی فتح پر یا جعفر کی آمد پر؟ رسول نے دونوں کو اس لیے برابر قرار دے دیا کہ ایک بھائی نے یہودیوں کو فتح کر لیا, دوسرے بھائی نے نصرانیوں کو فتح کر لیا. صلوات محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات محمد وآل. میں نے عرض کیا کہ آج کچھ دیر ہوگی, آج کچھ دیر ہوگی. وہ کیا ہے؟ یہ تو یہ ہجرت ہو گئی, وہ سب واپس چلے گئے. اب وقت گزرنا شروع ہوا, مشکلات اور بڑھ گئے. تنہا ہمارے اور آپ کے حضور اپنے چند گھر والوں کے ساتھ. لوگوں نے طے کیا کہ یہ بہت تاریخ کا اہم موقع ہے, اس کو اپنے ذہنی طور پر محفوظ فرما لیجئے, ضائع نہ کیجئے. مکے کے لوگوں نے 13 سال حضور کی تبلیغات کے بعد ابھی تک کیا کہا؟ یہ کاہن ہے, یہ ساحر ہے معاذ اللہ, یہ مجنون ہے معاذ اللہ. علامہ فرمان علی صاحب قبلہ نے اپنے قرآن کی حاشیے پر بہت عمدہ لکھا ہے اس بات کے لیے کہ عجیب لوگ تھے. کاہن بھی کہہ رہے تھے کاہن کے لیے ذہن چاہیے ہوتا ہے, اور مجنون بھی کہہ رہے تھے مجنون کے لیے ذہن نہیں چاہیے ہوتا. ان کی کسی بات کا اعتبار ہی نہیں, کبھی یہ کہتے تھے کبھی یہ کہتے تھے. صلوات محمد علیہ وسلم. ساحر کے لیے بھی خیر, سب نے مل کر ایک گھر جو ان کے لیے پارلیمنٹ کے بطور تھا, پارلیمنٹ جس کو حضرت قصی نے بنایا تھا. حضور کے اجداد میں حضرت قصی نے خانہ کعبہ کی بغل میں ایک مکان کو منتخب کر لیا کہ اس میں عرب کے مختلف قبیلے مختلف حالات اور مشکلات کو طے کرنے کے لیے جمع ہو جایا کریں اور آپس میں رائے مشورت کر کے ایک فیصلہ کر کے نافذ کر دیا کریں. خالی منتخب لوگ وہاں جا سکتے تھے, ہر ایک نہیں جا سکتا تھا. اس گھر کا نام تھا دار الندوہ, منتخب کرتا, مشورت کا گھر. اور کوئی یہ نہ کہے کہ دار الندوہ میں حضور کے قتل کا مشورہ ہوا, اس لیے میں یہ کہہ دیا کرتا ہوں, نہیں, بلکہ برکت تھی اس گھر کی کہ اگر وہاں پر یہ مشورت نہ ہوتی تو ہجرت نہ ہوتی, ہجرت نہ ہوتی تو اسلامیوں منتشر نہ ہوتا. وہاں کتنے آدمی, بہت اہم بات ہے, کتنے آدمی جمع ہوئے؟ ایک روایت ہے کہ 1600, ایک روایت ہے 1600, 1600 آدمی اس گھر میں جمع ہوئے. اور ایک روایت ہے کہ ان میں سے منتخب ترین 40 تھے. یہ کون ہے؟ یہ نوجوان بچوں, دوستوں غور کرنا. 13 سال حضور کے اعلان اسلام کو مکے میں ہو چکے, اب بس یہ رات آ رہی جس میں آپ ہجرت فرما جائیں گے. 13 سال کی اس تبلیغی زندگی کے بعد اب سن ہجرت شروع ہوگا. جناب جعفر حبشہ میں ہیں, حضور اپنے گھر میں, چاروں طرف بنی ہاشم چند لوگ. حضرت ابو طالب کا 3 سال پہلے انتقال ہو چکا, حضرت خدیجہ وفات ہو چکی. اس عالم میں بہت توجہ کی بات ہے, یہ 1600 آدمی جو جمع ہوئے اس پارلیمنٹ کے اندر, یہ کون ہیں؟ یہ نوجوان بچوں, دوستوں غور کرنا. منتخب, سلیکٹڈ. یہ سلیکٹڈ لوگ کون ہوں گے؟ عرب کے بہت ہی دانشور, سمجھدار, پڑھے لکھے, عقل والے, بااثر. میں ان 1600 کی تعداد کو گھٹا کر 40 پر رکتا ہوں. چلو 40 انتہائی منتخب, بہت ہی سلیکٹڈ 40 لوگ جمع ہوئے
کیوں جمع ہوئے؟ ابھی سن لیجئے کہ اتنے میں ایک بہت بوڑھے آدمی نے دق الباب کیا، اندر گھر بند ہے، دروازہ بند ہے، سب مشرت والے لوگ جمع ہیں. ایک نئے صاحب بہت بوڑھے، پلکیں بھی سفید، ایک بہت لمبی نیلی ٹوپی سر پر، بہت لمبی نیلی ٹوپی نیلے رنگ کی، ہاتھ میں عصا، دق الباب کیا. پوچھا گیا کون ہے، کیوں آئے ہیں؟ جواب دیا انا شیخ النجد، میں نجد کا شیخ. کیوں آئے ہیں؟ ہم نے سنا تمہارے اس اجتماع کو فی امر ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں، فجئتکم لأشیر علیکم، تو میں اس لیے آ گیا ہوں کہ تمہارے پاس میں مشورت میں شریک ہو جاؤں. اگر ناراض ہو تم لوگ تو چلا جاتا ہوں. کہا نہیں نہیں نہیں، آپ کیوں ناراض ہوں گے؟ آپ تو حضرت آدم کے وقت سے آج تک ایسے ہی معاملات میں ساتھ دیتے چلے آ رہے ہیں، تشریف لائیے. یہ میرا جملہ ہے بھائی، تاریخ کا نہیں. تشریف لائیے. اندر پہنچے. ہاں بھائی میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو قید کر دیا جائے اور ایک روشن دان بنا کے انہیں کھانا ڈال دیا کریں گے. کیا ایسا نہیں کرو گے تم؟ اگر تم ایسا کرو گے تو بنی ہاشم آ کے چھڑا لے جائیں گے. تو دوسرے نے کہا ایسا کریں ان کو نکال باہر کر دیں، ملک سے باہر نکال دیں. اس نے کہا یہ تو نہایت ہی خبیث رائے ہے. وہ زبان کے اتنے فصیح، اتنا چہرہ ان کا بااثر، اتنے وجیح، جہاں جائیں گے پوری دنیا کو مسلمان بنا ڈالیں گے. پھر کیا کریں؟ کہا قتل کر دیا جائے. کہا بنی ہاشم بخشیں گے نہیں، تم سب کو مار ڈالیں گے. پھر کیا ہو؟ ہمارے نزدیک یہ کرو کہ سب مل کر اپنے قبیلوں سے ایک ایک آدمی کا انتخاب کرو اور سب مل کر ایک ایک تلوار ماریں گے، انتقام بڑھ جائے گا، لہذا بنی ہاشم بھی نہ کھڑے ہو پائیں گے. سب نے کہا الرائے رائے شیخ النجد، بے شک انہی کی رائے سب سے اچھی ہے، بھئی یہی عمل ہونا چاہیے. میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور تھوڑا معذرت بھی ہے کہ تھوڑا وقت دے رہا ہوں. یہی رائے سب نے منظور کر لی. اب کون تلوار لگائے، کون قتل کرے؟ کسی وجہ سے سہمت دے رہا ہوں. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ان میں سے کچھ شمشیر زن چن لیے جائیں جو بہترین تلوار چلانے والے. 15 بہترین تلوار چلانے والے چن لیے گئے. 15 چنے ہوئے لوگ تلوار چلانے والے، 40 چنے ہوئے لوگ عقل مند. بات ختم. آپ کہیں کیا ختم ہو گئی بات؟ ایک صلوات پڑھیں تو عرض کروں کیا ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی عزیزان گرامی. یہ آپ کی توجہ پر ہے جہاں جہاں میرا مجمع ہے. بھئی کیا ہوا؟ سارے عرب نے 1600 میں سے بھی 40 منتخب کیے عقل مند، اور ان میں سے 15 منتخب کیے گئے بہترین شمشیر زن. یہ تو ادھر ہوئے. ادھر کیا ہوا؟ رسول کو خبر ہوئی. تاریخ نے لکھا ہے اے علی بستر پر سو جاؤ. یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے جان بچ جائے گی؟ ہاں اے علی. تاریخ نے لکھا امت محمدیہ میں پہلا سجدہ شکر تھا جو علی نے زمین پر کیا. صلوات محمد وعلی محمد. ایک صلوات پڑھیں ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا آپ جانے. اب یہاں مجھے اتنا کہنا ہے، چاروں طرف وہ 15 آدمی بھیج دیے گئے، پہرا دیتے رہو، نکل کے جانے نہ پائیں. 5 باتوں کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں، بہت جلدی 5 باتیں شاید 1.5 منٹ میں ختم ہو جائیں. پہلی بات، چاروں طرف پہرا دیتے رہے. اور افسوس یہ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں پر زبانی نہ کہوں. بیٹے ذرا وہ کتاب دے دیجیے آپ مجھے.
یہ ہے تاریخ ابن الوردی، عالم اسلام کے مشہور مورخ کی تاریخ ہے۔ اس میں یہ میں آپ کے سامنے صفحہ کھول کر بیٹھا ہوا ہوں جس میں ہجرت کی خبر ہے۔ وہاں یہ ہوا ان لوگوں کے پاس کیا کہا گیا، میں اس عبارت کو پڑھ رہا ہوں، یہ عبارت تاریخ ابن الوردی سے پڑھ رہا ہوں۔ چاروں طرف وہ عرب گھر گھیرے ہوئے ہیں، حضور چلے گئے۔ اب میں سب جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں۔ فَأَتَاهُمْ آتٍ قال، ان گھر گھیرے ہوئے عربوں کے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا ان محمدن خرج، حضور گئے، توجہ کیجئے، وہ گئے۔ آنے والے نے کیا کہا؟ ان محمدن خرج، وہ گئے۔ وَوَضَعَ عَلَىٰ رُؤُوسِكُمُ التُّرَابَ، تمہارے سروں پر خاک ڈال کے چلے گئے۔ لکھنؤ کا مجمع ہے، وہ وضع علی رؤوسکم التراب، تمہارے سروں پر خاک ڈال کر۔ تاریخ میں ہے کہ جس کے سر پر خاک پڑی سب بدر میں مارے گئے، یہ الگ روایت ہے، اس کو چھوڑتا ہوں۔ وجعلوا، بس یہ جملہ سنیے گا، تو سب نے جب یہ سنا تو انہوں نے دوڑ کے آ کے دیکھا۔ وجعلوا ينظرون، سب نے غور سے دیکھنا شروع کیا، یہ کہہ رہے ہیں وہ چلے گئے ہے، متوجہ آپ؟ وجعلوا ينظرون، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابن الوردی کی تاریخ۔ وجعلوا ينظرون، سب غور سے دیکھ رہے تھے، کیا دیکھا؟ فَيَرَوْنَ عَلِيًّا عَلَيْهِ برد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقولون محمد نائم، سب نے دیکھا علی سو رہے ہیں، چادر اوڑھے سو رہے، سب نے کہا نہیں وہ گئے نہیں، محمد سو رہے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ پانچ باتوں کے لیے زحمت دے رہا ہوں، بہت جلدی ختم کر لیتا ہوں۔ اب جن سب نے یہ سمجھا کہ محمد سو رہے ہیں، دوستو عزیزو غور کرنا جو کہنے جا رہا ہوں۔ پانچ باتوں میں تین وہ ہیں جو آپ برابر سنتے ہیں، دو وہ ہیں جو میں یہاں کہوں گا۔ پہلی بات یہ بتلاؤ کہ رسول کی صفت کیا تھی؟ دنیا جانتی ہے کہ راتوں کو اندھیری گلیوں سے گزرے تو روشنی ہو جاتی تھی۔ دوسری کیا کہ جدھر سے گزرتے تھے خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ تیسری الگ سے آپ کا قد و قامت پہچانا جاتا تھا۔ یہ تین باتیں معین۔ اب انہوں نے کیا دیکھا؟ چادر کے نیچے کم سے کم اب تو پہچانو کہ محمد کے ساتھ ساتھ نور چلا نہیں گیا، ایک نور وہاں گیا تو دوسرا نور یہاں۔ صلوات سب مل کر محمد وآل محمد پر۔ چلا نہیں گیا، ایک نور وہاں گیا، ایک نور یہاں ہے۔ جدھر سے گزرتے تھے خوشبو پھیل جاتی تھی، چاروں طرف گھومنے والوں نے کیا محسوس نہیں کیا ہوگا؟ کوئی فرق تو ہے نہیں، خوشبو تو ویسے ہی آ رہی ہے۔ قد و قامت کافی فرق ہے، لیکن مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں محمد ہی سو رہے ہیں۔ اب تو پہچان لو کہ رسول نے کیوں فرمایا تھا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ دو باتیں جو میری طرف سے وہ بھی سن لیجئے، دو باتیں۔ اب یہ تو بتلاؤ کہ جب حضور جائیں تو کسے ایسا چھوڑ کر جائیں کہ جب عرب کی منتخب 40 عقلیں سوال کرنے آئیں تو اس کے بعد اتنی عقل تو ہو کہ 40 کو لاجواب کرے۔
اور جب وہ 15 ماہر شمشیر زن آئے تو اتنا بہادر تو ہو کہ اس کے سامنے کسی کو تلوار نکالنے کی ضرورت نہ ہو. صلوات محمد والے محمد پر. کسی کو اس کے سامنے تلوار نکالنے کی بھی ضرورت نہ ہو. عزیزان گرامی، باتیں بہت ہیں، بہت باتیں ہیں، لیکن پھر میں اسی تاریخ سے خالی ایک اور، تاکہ بات رہ نہ جائے، پھر رہ جائے گی، پھر کبھی موقع ملے نہ ملے. یہ ایک فقرہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. یہ بہت سو نے بیان کیا، میں نے کبھی، لیکن جس طرح انہوں نے لکھا وہ تو سن لیجئے. ایک اور بھی وجہ ہے چھوڑنے کی. علی بستر پر رہیں، رسول جائیں، علی کو کیوں چھوڑیں گے؟ ابن الوردی کے جملوں کو قدر کیجئے اور سنیے. وہ لکھ رہے ہیں وہ بلغہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالک، جب آپ کو معلوم ہو گیا یہ سب کے سب جمع ہو گئے قتل کرنے کے لیے. فامر علیًا، حکم دیا علی کو، ان ینام علی فراشہ، کہ وہ ان کے فرش پر بستر پر سو جائیں. وہاں یتنشا بے بردہ الاخضر، اور ان کی سبز چادر کو پسند فرما لے. اب یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، ضائع نہ کیجیے گا. ہجرت ہے، رسول جا رہے ہیں، اب مدتوں کے بعد مکے آئیں گے. پورا میرا باپ ہے مجمع توجہ کرے گا. ابن الوردی لکھ رہا ہے، اس کی لفظ کو نقل کرنے جا رہا ہوں. بڑا قیمتی، جہاں میری نظر گئی اس کو میں نقل کر رہا ہوں. بہت قیمتی لفظ ہے. میں نے بہت سی وجہ بیان کی. اب ایک اور وجہ جو ابن الوردی نے بیان کی، اس کو بیان کرنے سے پہلے لفظ کیا ہے، جملہ کیا ہے، کیا ہوا؟ حضور کو معلوم ہوا کہ ہاں یہ سب ہونے والا ہے. فہمارا علی، حکم دیا علی کو، نام اللہ فراشہ، کہ ان کے بستر پر سو جائیں. وہیں رشا بے بردے الاخضر، اور ان کی سب چادر کو اپنے لیے پسند فرما لے. اب کیا ہے؟ وَأَن يَتَخَلَّفَ عَنْهُ لَيُؤَدِّي مَا كَانَ عِنْدَهُ صلی اللہ علیہ وآلہ من الوداع إِلَى أَرْبَابِهَا. صاحبان فہم ہی اس کی پوری لطافت و نزاکت کو محسوس، مگر میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ المجید بھی جا کر دیکھیں کہ وہاں پر اس لفظ کی تشریح کیا ہے لغت میں. اور رسول نے علی کو میری سب چادر اوڑھ کر سو جاؤ. وَأَن يَتَخَلَّفَ، اور رسول نے اس منزل پر علی کو اپنا خلیفہ اس لیے بنایا تاکہ جب رسول چلے جائیں تو جو امانتیں رہ جائیں وہ علی ان کی طرف سے لوگوں کو پہنچا دے. نہیں قدر فرمائی؟ ذرا اندازہ تو کرو، پہلی بار تاریخ میں لفظ خلافت استعمال ہو رہا ہے کہ علی کو رسول نے خلیفہ بنا کر اپنا سفر اختیار کیا. یہیں سے پہچان لو کہ جب رسول نہ ہو تو کسے ہونا چاہیے. صلوات محمد والے محمد. اور اس کے جملے آگے بڑھائے جس کو ہم بھی کبھی بیان کیا کرتے کہ جب پر علی وہاں رکے، اتنا رکے کہ لوگوں کو ان کی امانتیں پہنچا دی. یہاں وہ میں اپنی بات کو تمام کر لوں گا، بہت تھی اس کے بعد، لیکن اس کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں. تمام کرنے کے لیے ایک جملہ، امانتیں پہنچا دینا. علی میں جا رہا ہوں، ابھی خبر ملی ہے کہ انہوں نے گھر گھیرا ہے، ابھی یہ قتل کرنے والے ہیں، ابھی حکم آیا ایک مٹھی خاک اٹھا کے ڈالی اور چلے جائیے. یہ سب ہوا. جاتے جاتے علی نے کیوں چھوڑا؟ امانتیں لوگوں کی ان تک پہنچا دینا. ذرا کسی تاریخ میں دکھلاؤ کہ جاتے جاتے رسول نے فرمایا ہو اے علی یہ امانت اس کی ہے، یہ امانت اس کی ہے، یہ امانت اس کی ہے. پہچان نہ بتلا کے چلے جانا، بتلا رہا ہے کہ جتنا ان امانتوں سے رسول واقف تھے اتنا ہی علی بھی واقف تھے. صلوات محمد والے محمد. ایک اور صلوات.
بہت واقعات، اب ان کو چھوڑ دو، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا معذرت کے ساتھ کیا چند منٹ زیادہ لوں گا، اس لیے کہ بہرحال وقت ہمارا ہے 2 سے 3:30 تک، لیکن میں ہمیشہ 3 بجے ختم کر رہا ہوں، اور 3:02 5 منٹ ختم کر رہا ہوں، آج 5 منٹ ہو زیادہ بس۔ دوستوں عزیزو، خیال کرنا کہ جہاں رسول اگر جائیں تو امانت بغیر حوالے کیے ہوئے نہ جائیں۔ لوگوں کی امانتیں، یہاں بڑے واقعات ہیں، ان کو اب نہیں بیان کروں گا، امانتیں دے کر بتلا کر کہ تم کو ان کے حوالے کر دینا ہے۔ جب دنیا کی مادی امانتوں کے لیے بھی رسول بغیر انتظام کیے ہوئے نہ جائیں تو پوری شریعت کی امانت یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے محرم کے یہ دن ہے جب میرا آپ کا مظلوم امام مدینے سے مکے سے کربلا کی راہ، کربلا کی طرف جاتے جاتے کوفے کے راستے سے، ابھی کوفہ آیا نہیں ہے، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ امانت شریعت کس کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جو نماز کو باطل کہتے ہوں، جو وحی و الہام کے مخالف ہوں، یا وہ کہ جس نے اپنے پورے بھرے گھر کو نثار کر دیا۔ اور اسی لیے جب جناب مسلم کو، حضرت مسلم کو کوفے بھیجا تو اس خط میں آپ نے کیا لکھا؟ وَأَنَا بَاعِثٌ إِلَيْكُمْ أَخِي وَابْنَ عَمِّي وَثِقَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي۔ یہ نہیں کہ بڑا شمشیر زن بھیج رہا ہوں، بڑا حکومت کا چلانے والا مدبر بھیج رہا ہوں، نہیں، میں تمہاری طرف اس کو بھیج رہا ہوں، اپنے بھائی کو، اپنے شہزاد بھائی کو، اور میرے اہل بیت میں جو ثقہ ہے۔ ثقہ کون؟ شریعت سے واقف، دین سے واقف، مذہب سے واقف، جس کو آپ کی لفظوں میں مجتہد کہا جائے، جس کو امام مجتہد کہہ دیں، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ امام کے حکم پر حضرت مسلم جب چلے تو مورخین نے لکھا کہ حضرت مسلم کے رخصت ہونے کا منظر اس سے کم نہ تھا کہ جب امام کربلا میں رخصت ہوئے تھے۔ اتنے معتبر تھے، اتنے معتبر، اتنے مؤثر۔ 4 بیٹوں میں سے 2 کو ساتھ لے لیا، 2 کو کربلا کی امام حسین کے ساتھ رکھا۔ میں جب کوفے آ گئے تو آپ کے سامنے ان تفصیلات کو پیش نہیں کروں گا۔ وہ وقت تو آیا کہ حضرت مسلم اور ان کے بچے ساتھ ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد چھلک رہی ہے، لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں، 18,000 انسانوں کے ہجوم میں یہ مسلم ہے، ان کے معصوم بھولے بھالے بچے۔ اب کچھ ہی وقت نہ گزرا تھا کہ حضرت مسلم اب جو مسجد کی طرف چلے تو صرف 300 آدمی ساتھ، نماز پڑھی تو صرف 30 آدمی ساتھ، ختم کر کے در مسجد کی طرف چلے تو صرف 10 آدمی ساتھ، اور جب مسجد سے باہر نالین پہننا شروع کی تو کوئی ساتھ میں نہ تھا۔ بچوں کو حفاظت کی خاطر صاحب ناصر نے لکھا کہ شریح قاضی کے پاس چھوڑا۔ جناب ہانی کے واقعات، حضرت مسلم کے واقعات، میں ان کو عرض نہیں کروں گا، میں اتنا کہوں کہ ہاں یہ مسلم کے لیے، حضرت مسلم کے لیے عالم غربت، پردیس، کیا اکیلے کوفے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم یہ گلی کدھر جا رہی ہے، یہ راستہ کدھر جا رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک دروازے کے قریب ایک ضعیفہ اس لیے کھڑی ہے کہ اس کا بیٹا گیا ہوا ہے، حالات پرآشوب ہیں، آ جائے جلدی سے اس کو گھر میں لے کے دروازہ بند کر لے، انتظار میں کھڑی ہوئی ہے کہ گزرے۔ اتنا سناٹا ہوگا گلیوں میں کہ موقع نہ ملا ہوگا۔ اب جب اس دروازے کے سامنے ضعیفہ کو دیکھا، رک گئے۔ اے مومنہ، کیا یہ ممکن ہے کہ تو مجھے ایک جام آب دے دے، تھوڑا پانی دے دے؟ ہاں، گئی اندر سے ایک جام آب لے کر آئی۔ حضرت مسلم بیٹھ گئے، اسی ڈیوڑی پر بیٹھ گئے۔ کس عالم میں ہیں؟ پانی پیا۔ گھر سے پھر واپس اندر سے آئی
کہ آ کر دیکھوں آنے والا جا چکا ہوگا، وہ کاسے آپ اٹھا لوں۔ آ کر دیکھا جانے والا ابھی گیا نہیں ہے، ویسے ہی بیٹھا۔ میں اتنا پوچھا، شخص آپ کو نہیں معلوم کہ زمانہ پورا شروع ہو رہا ہے، اب آپ نے پانی پی لیا، اب آپ جائیں؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو پھر کہا بلند آواز سے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے گھر جائیں، کہ آپ کے یہاں گھر نہیں ہے، آپ کے عزیز نہیں ہے۔ جواب کیا ملا؟ اے مومنہ، وہ شخص کہاں جائے جس کا اس وجہ سے اس شہر میں نہ کوئی گھر ہے اور نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی عزیز۔ آپ ہیں کون؟ میں مسلم ابن عقیل۔ اس کے آگے واقعات نہیں بیان کرنا ہے، میں اتنا ہی کہوں گا، یہ گزری تھی بدر گرامی پر۔ اب ذرا بیٹوں کا بھی حال سن لیجیے کہ دونوں بیٹوں کو جب نگہبان نے پہچان لیا اور توبہ کر کے دونوں بیٹوں کو رخصت کر دیا قید خانے سے، تو اتنا ہی کہا، بہت جلدی اتنا ہی کہا، بچوں دیکھو رات کو سفر کرنا، دن کو نہ جانا، زمانہ آپ کا دشمن ہے۔ دونوں بچے چلتے چلتے راستہ فراموش کر گئے، ایک نہر کے کنارے آئے، صبح ہونے والی تھی، ایک درخت کی دو شاخہ، اس درخت پر جا کے بیٹھ گئے۔ ایک کنیز پانی بھرنے آئی، اب جو دیکھتی ہے تو پانی کے اندر جیسے دو چاند چمک رہے ہیں، کانہما قمران عاکسان فی الماء، مطلب پانی میں دو چاند چمک رہے ہیں۔ نظر اٹھا کے دیکھا دو معصوم بھولے بھالے بچے خاموش بیٹھے ہیں۔ جب معلوم ہو گیا کہ یہ پسران حضرت مسلم ہیں، بڑے احترام سے اپنے گھر میں لے گئی۔ چلو ہماری مالکہ بڑی مومنہ ہے، اس نے جو دیکھا کہ حضرت مسلم کے بیٹے آ گئے ہیں، لے جا کے بڑے اہتمام سے گھر کو صاف کیا، حجرے کو صاف کیا، بچوں کو لے جا کے آرام کا انتظام کیا۔ ہاں عزیزان گرامی، رات گزرنا شروع ہوئی کہ اس گھر کا وہ آیا شقی کہ جو ہر طرف تلاش میں بچوں کی تھا، گھر میں آیا، آ کے خاموش لیٹ گیا تھا کہ اتنے میں حجرے سے بچوں کی آواز سننے میں آئی۔ ایک بچے کی آنکھ کھلی، دوسرے کو اٹھایا، اب یہ بھی خواب میں دیکھا ہے رسول آئے ہیں، بابا آئے ہیں، علی مرتضیٰ آئے، بھیا کیا سو رہے ہو؟ آواز سنی، اندھیرے میں تلاش کرتا ہوا آیا۔ آگے جب معلوم ہو گیا کہ یہی پسران مسلم ہیں، کیا ظلم کی حدیں کیا تھیں کہ ایک مرتبہ باندھ دیا گیا ستون سے، رات بھر ظلم کے ساتھ بچے بند، یہاں تک کہ صبح لے کر چلا، وہ بہت جلدی عرض کر دوں، فرات کی طرف جب لے کر چلا، تاریخ نے لکھا غلام بھی ساتھ میں ہے، زوجہ بھی ساتھ میں ہے، بیٹا بھی ساتھ میں، مگر کوئی ان بچوں کو قتل کرنے کی ہمت نہیں کر رہا، یہاں تک کہ خود تلوار کھینچ کر جب بڑھا تو یہ ہے خانوادہ بنی ہاشم کا اثر۔ ایک بچے نے آواز دی، اے شیخ اگر قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو اتنی اجازت دے دے کہ ہم لوگ اپنی آخری نماز ادا کر لیں۔ جب نماز کی اجازت مل چکی تو ایک بھائی نے آنے والی مومنہ کو دیکھا، وہ آگے بڑھ بڑھ کر خوشامد کرتی ہے، کیا تجھے سیدہ سے شرم نہیں آتی؟ کیا تجھے خیال نہیں ہے محشر کا؟ یہ خانوادہ رسالت کے بچے ہیں۔ لیکن اسی عالم میں جب دیکھ لیا بچوں نے یہ نہ مانے گا تو پلٹ کر کہا، اے مومنہ تم سے ایک وصیت ہے، اور اس شقی کی طرف مڑے تو اس سے بھی ایک خواہش ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ بڑے بھائی نے کہا اتنا کر کہ پہلے مجھے قتل کرنا، مجھے تیری خواہش پوری کروں گا، مگر یہ تو بتلاؤ تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہا اس لیے جب ہم وطن سے چلے تھے تو میری ماں نے میرے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، کہا اپنے بھائی سے ہوشیار رہنا، اس لیے میں نے کہا پہلے مجھے قتل کرنا۔ بچے مڑے مومنہ، ایک تمنا ہے جب ہم قتل کر دیے جائیں ہماری زلفیں کاٹ لینا، مدینے میں بھیج دینا، اگر کوئی مومنہ بڑھ کر مانگ لے سمجھ لینا ہماری ماں ہے، کہہ دینا تمہارے بچے عالم غربت میں ظلم و ستم سے شہید کر دیے گئے۔